انفارمیشن منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک منٹ، کون کہتے ہیں؟ انفارمیشن منسٹر ہی از دی اسپوکس مین آف دا گورنمنٹ، جو سفید کو کالا اور کالے کو سفید قرار دیتے ہیں۔ ان کی آنکھ کی بینائی ختم ہو رہی ہے، جو کہ اکتوبر 2025 میں 6/6 تھی۔ اس رپورٹ میں سر پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ 85% ان کی دائیں آنکھ کی بینائی جو ہے وہ ختم ہے۔ آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں؟ جیل مینول کہتا ہے بیسک ہیومن رائٹس ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان گارنٹی کرتا ہے بیسک ہیومن رائٹس۔ حکومتی ورژن ہوتا ہے نا سر۔ سر حکومتی ورژن سرکاری سچ ہوتا ہے نا۔ دوپہر تک بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ، اور میں ایک سچ کو لے کر شام تک بیٹھا رہا۔ عدالت کہتی ٹھیک ہے، نہیں 4 دن اور انتظار کری۔ کس سے اجازت لے رہے ہیں یہ؟ تکلیف آپ کو آ جائے تو دوائی 5 دن بعد لیں گے۔ پاکستان کی سیاست ایک ہی شخص کے ارد گرد گھوم رہی ہے کامران صاحب۔ حکومت کا ہر وزیر مشیر جو ہے صبح سے شام تک اس کے نام پہ پریس کانفرنس کرتا ہے۔ جوڈیشری کی طرف سے بھی ان ایکشن سامنے آ رہا ہے۔ جس نے ڈیلے کیا ہے اس کو بھی بلاتے کٹہرے میں کہ ذرا ایگزیکٹلی پیش کیوں؟ کرو اسے اس صبح۔ کو تو سنا ہے تبدیل کر دیا گیا۔ یہ منصف بھی تو قیدی ہیں، ہمیں انصاف کیا دیں گے؟ وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن بدلے ہیں فقط وزیروں کے۔ اس کے پاس طاقت ہے، وہی جمہور ہے، وہی جمہوریت ہے، وہی آزاد ہے، وہی آزادی ہے۔ جن کے ساتھ مل کے اس ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے وہ تو لٹیا ڈبونے پہ آئے ہوئے ہیں۔ ملک کا فارن ایکسچینج ریزرو بڑھا نہیں ہے، اور ان کے فارن ایکسچینج ریزرو کتنے بڑھ گئے؟ سولر والا جو ایشو ہے اس کے اوپر آپ دیکھ لیجئے، وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے سر اس کا۔ تو کی ہویا پھر نوٹس تو ہر روز لیا جاتا ہے، کی ہو جاتا ہے۔ یہ معاہدے کس نے کیے تھے ذرا کامران صاحب بتائیں؟ پیپلز پارٹی نے۔ اور پی ایم ایل این نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے نہیں کچھ کیا تھا۔ انہوں نے شراکت داری کی تھی۔ جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنا چاہتے تھے لوٹا ہوا، آج وہ کٹھے ہو گئے اور انہوں نے عوام کا پیٹ پھاڑنا شروع کر دیا۔ عوام کی تو گڈی ویسے ہی کٹ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنو پوڈ کاسٹ میں میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب۔ ناظرین، عدالت عظمیٰ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی صحت سے متعلق ایک رپورٹ جمع ہوئی۔ اس رپورٹ نے بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دیا۔ جہاں ایک جانب حکومت تنقید کی زد میں آئی، وہیں عدلیہ کے کردار پر بھی سوالات اٹھنے شروع ہوئے۔ اس حوالے سے بات ہوگی، اور پھر حکومت کا ایک فیصلہ جو انہوں نے نیٹ میٹرنگ سسٹم ختم کیا ہے، اس فیصلے کو حکمران طبقے کی جانب سے عوام کے حقوق پر ڈاکہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ رانا صاحب، یہ جو رپورٹ آئی ہے ہیلتھ کی، اس کو تسلی بخش قرار دیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے۔ اس میں ایسی کون سی تسلی بخش بات ہے کامران صاحب، ذرا بتائیے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں، انفارمیشن منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک منٹ، کون کہتے ہیں؟ انفارمیشن منسٹر۔ ہی از دی اسپوکس مین آف دا گورنمنٹ، جو سفید کو کالا اور کالے کو سفید قرار دیتے ہیں۔ جی ایسے ہی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ان کا یہ موقف ہے کہ جی یہ جو آپ نے شور و غوغا اٹھایا ہوا تھا پی ٹی آئی والوں نے کہ جی ہائی یہ ہو گیا، ہائی یہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں رپورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ دیکھیں کامران صاحب، کل 3 چیزیں سامنے آئیں۔ جی پہلی ایک وہ رپورٹ ہے جو ان کی صحت سے متعلق ہے، ان کی آنکھ کے حوالے سے۔ جی دوسرا، حکومت نے عدالت کو بھی بتایا کہ جناب وہ صبح اس وقت اٹھتے ہیں، اس وقت ناشتہ کرتے ہیں، اس وقت وہ جو چہل قدمی کرتے ہیں، اس ٹائم پہ ان کا جو ہے لنچ ہوتا ہے، پھر وہ سوتے ہیں، پھر وہ کتب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ کیا بتا رہے ہیں قوم کو؟ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو بڑے خوش و خرم ہیں؟ اچھا رانا صاحب، اس میں لیکن جو اصل رپورٹ ہے یہ اس کو چھپانے کی ایک کوشش ہے۔ جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے اور جو امیکس کورائے نے بتایا عدالت کو کہ جناب ان کی آنکھ کی بینائی ختم ہو رہی ہے، جو کہ اکتوبر 2025 میں 6/6 تھی ان کی آئی سائٹ، اب وہ 10 سے 15% صرف دیکھ سک رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ پہلی دفعہ شکایت نہیں کی اپنی آنکھوں کی بیماری کے حوالے سے۔ جی وہ کہتے ہیں ریپیٹڈلی کرتے رہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہے کہ غالباً اگست یا سپٹمبر میں ان کی بہن علیمہ خان نے بھی اشارہ کیا تھا ان کی صحت کے حوالے سے، خاص طور پہ ان کی آنکھوں کے مسئلے کے حوالے سے۔ بالکل۔ اور ریپیٹڈلی جیل سپرنٹینڈنٹ کو بتایا گیا کہ یہ معاملہ ہے، یہ سیریس ایشو ہے، لیکن توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ اور اب یہ آپ بات کر رہے ہیں جی کہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ وہ تو بڑے خوش و خرم ہیں، ان کو تو تمام تر سہولیات میسر ہیں۔ بھائی آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں؟ جیل مینول کہتا ہے بیسک ہیومن رائٹس ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان گارنٹی کرتا ہے بیسک ہیومن رائٹس۔ اس رپورٹ میں سر پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ 85% ان کی دائیں آنکھ کی بینائی جو ہے وہ ختم ہے۔ اس کی وجہ بلڈ کلاٹنگ۔ دس از اے ویری سیریس تھنگ کامران صاحب، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کہہ رہی ہے سب اچھا ہے۔ سر جب انفارمیشن منسٹر صاحب نے، میں دوبارہ انہی کو کوٹ کروں گا بیکاز ہی از دا اسپوکس پرسن آف، میں پھر روکتا ہوں آپ کو، مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی اسپوکس پرسن ہو، کوئی بھی منسٹر ہو، ان کی پبلک میں کیا کریڈیبلٹی ہے؟
ان کی بات کو سچ لیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے؟ حکومتی ورژن ہوتا ہے نا سر. سر حکومتی ورژن سرکاری سچ ہوتا ہے نا سر، ٹھیک ہے، عوامی سچ تو نہیں ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جب پہلی دفعہ یہ بات ان کو پیمز لے جایا گیا، اس پیمز لے جانے کے 5 دن کے بعد انفارمیشن منسٹر نے یہ ڈسکلوز کیا تھا کہ جی ان کو ایک معمولی تکلیف ہوئی تھی. معمولی تکلیف، دیز آر دا کوٹڈ ورڈز جو انہوں نے کہا تھا. تو وہ کہتے تھے معمولی تکلیف تھی، اور آج یہاں پتہ چل رہا ہے کہ جی 85% ایک بندے کی آنکھ ہی The matter is very serious. ہاں. تو پھر آپ کیا سرکاری سچ کو سچ سمجھیں گے؟ تو یہ حکومت کا کہنا تھا کہ جی وہ معمولی تکلیف تھی. کامران صاحب، میں اس سرکاری سچ کے حوالے سے ایک شعر میرے سامنے ابھی ہے، میں ذرا پڑھ دوں. جی آپ کو پلیز، بھی جی ارشاد. اچھا لگے گا. ایک شاعر نے کہا، دوپہر تک بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ. دوپہر تک بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ، اور میں ایک سچ کو لے کر شام تک بیٹھا رہا. تو یہ سرکاری سچ تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے سر، بک جاتا ہے. اور آپ یہ سودا کس کے آگے بیچ رہے ہیں؟ کیا قوم یا عوام اتنی بیوقوف ہے، ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے؟ جب عدالت کے سامنے یہ معاملہ کل آیا کہ جناب یہ تو سچویشن بڑی سیریس ہے، تو پھر عدالت کی طرف سے دیکھیں کیا ہوا. کل 12 فروری کو یہ معاملہ عدالت کے سامنے آتا ہے، اور حکومت کہتی ہے جی کہ ہم 16 فروری تک یہ معاملہ حل کر لیں گے، ڈاکٹر تک جو ہے ایک رسائی مہیا ہو جائے گی. اور عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے، نہیں 4 دن اور انتظار کریں. کس سے اجازت لے رہے ہیں یہ آپ اس حکومت کی بات کر رہے ہیں جس کو خود نہیں پتا. وزیر اعظم صاحب کہتے تھے میں پوچھ کے بتاتا ہوں ملاقات ہو گئی یا نہیں. یہ وہی بات ہو گئی کہ تکلیف آپ کو آ جائے تو دوائی آپ 5 دن بعد 5 دن بعد لیں گے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کامران صاحب کہ اس ملک میں انصاف کے تقاضے جو ہیں ختم ہو چکے ہوئے ہیں. انصاف کی کوئی امید نہیں ہے. اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا لیڈر، جو ایک بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے، آپ اس کو سیاسی جماعت سمجھیں یا نہ سمجھیں یہ آپ کی چوائس ہے. آپ اس کو ایک بڑی سیاسی جماعت مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کی چوائس ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے. بے شک. اور اس وقت پورے پاکستان کی سیاست ایک ہی شخص کے ارد گرد گھوم رہی ہے کامران صاحب. صبح اٹھو ٹی وی چینلز پہ اس کا نام، رات تک اس کا نام چلتا ہے. حکومت کا ہر وزیر مشیر جو ہے صبح سے شام تک اس کے نام پہ پریس کانفرنس کرتا ہے. ایسے ہی ہے. تو پھر یعنی آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یعنی لوگوں کا جو تھوڑا بہت اعتماد یا اعتبار رہ گیا تھا عدالت پہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. اچھا رانا صاحب، یو مائٹ ہیو گون تھرو دیٹ رپورٹ. اس میں انہوں نے لکھا ہے، مطلب کوٹ کیا ہے فرینڈ آف دا کورٹ نے، کہ بانی پی ٹی آئی نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ جی میں نے کبھی ان سے اپنی ہیلتھ کے متعلق جو ہے کوئی شکایت نہیں کی. 2 سال سے زیادہ عرصہ ان کو ہو گیا ہے، انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی کہ جی مجھے یہ تکلیف ہے یا صحت سے متعلق انہوں نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی. یہ پہلی دفعہ ہوا انہوں نے کہا جی جب کوئی معاملہ ہوا ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تکلیف ہے مجھے. اس کا مطلب ایک تو یہ بات ان کی ریزیلینس کو بھی شو کرتی ہے، اور دوسرا سیریسنس آف دس ہیلتھ ایشو بھی ہے. ہاں، کہ پہلے کبھی انہوں نے تکلیف کا اظہار نہیں کیا، چاہے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے وٹ ایور. اور اس پہ بھی ایک کامران صاحب سوال اٹھتا ہے اب کہ سولیٹری کنفائنمنٹ کے حوالے سے قانون اور قاعدہ کیا کہتا ہے کہ کتنی دیر تک آپ کسی شخص کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ سکتے ہیں. یہ بھی بیسک ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ ہے. جی 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 جی. لیکن بیسک ہیومن رائٹس تو بس وہ جس کہتے ہیں نا کہ جمہوریت اور آزادی تو صرف الفاظ تک ہی محدود رہ گئی اس ملک میں. نہ جمہوریت ہے کیونکہ جمہوری نہیں اس میں، اور آزادی کیا ہے؟ اسٹرنگولیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ بات نہیں کر سکتے، صرف سرکاری سچ ہی بول سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو رانا صاحب ویسے میڈیکل کی سہولیات جو ہیں وہ تمام قیدیوں کو مل رہی ہوتی ہیں ایز پر جیل مینول ہوتا ہے. جی ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کامران صاحب کہ ایک شخص کو تکلیف ہے اور وہ بار بار اس چیز کا اظہار کر رہا ہے، بتا رہا ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کو، اور وہ کیوں نہیں ایکشن لیتا؟ ویسے اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جوڈیشری کی طرف سے بھی ان ایکشن سامنے آ رہا ہے. یہ آپ کو جج صاحبان کو چاہیے تھا اسی وقت کہتے کہ فوراً ان کو یہ سہولت میسر کی جائے، اور جس ڈاکٹر سے وہ چاہتے ہیں اپنا علاج کروانا، اپنا معائنہ کروانا، وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور جس نے ڈیلے کیا ہے اس کو بھی بلاتے کٹہرے میں. اس کو تو سنا ہے تبدیل کر دیا گیا. جی وہ عبد الغفور انجم ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل. ان کو اسی دوران اسی وقت جب یہ والا ہائی لائٹ ہوا ہے معاملہ، اسی وقت ان کے ٹرانسفر ہو گیا. اس کو تو کہا کہ چل کاکا تو تے پاسے ہو نا، باقی اسی نبڑ لیں گے. یور جاب از ڈن. ہاں یور جاب از ڈن. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے دیکھیں یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے. یعنی ہم بات کرتے ہیں نا اس ملک کے خداداد کے حوالے سے کہ جہاں پہ کہا جاتا ہے جی کہ انصاف بھی ہوگا، آزادی بھی ہوگی ایز پر کانسٹیٹیوشن. تو کامران صاحب کیا ہے یہ؟ حبیب جالد صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، جب ان کا ٹرائل چل رہا تھا تو ان کا شعر تھا، یہ منصف بھی تو قیدی ہیں، ہمیں انصاف کیا دیں گے. وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن بدلے ہیں فقط وزیروں کے.
بالکل حبیب جالب صاحب یہی بات ہے. ٹھیک ہے. اور بلکہ وزیروں کے بھی دن بیچاروں کے کیا بدلے, وہ بھی شاید مجبور ہی ہیں, ان کے بھی حالات کوئی نہیں بدلے, وہ بھی صرف مجبوری میں یہ بیانات دے رہے ہیں. بھائی دی وے اب لیٹس بی ڈیولز ایڈوکیٹ, ٹھیک ہے, ان کے پلے بھی کچھ نہیں ہے. ایسے ہی ہے جی بالکل, وہ انہیں اور پتہ ہے. دیکھیں جب میں نے یہ بات کی ہے کہ جمہوریت اور آزادی صرف الفاظ تک محدود ہے, تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ طاقت کے ساتھ ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہی جمہور ہے, وہی جمہوریت ہے, وہی آزاد ہے, وہی آزادی ہے. دیٹس اٹ. اچھا رانا صاحب, ویسے اس کو تھوڑا سا ایک ذرا ڈفرینٹ اینگل سے اگر دیکھیں کہ اگر ہم اس ہائبرڈ رجیم میں یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہاں مقتدرہ جو ہے وہ بڑی وہ اب ریفارمز لے کر آئے گی جس سے معاملات جو ہیں وہ سدھریں گے, تو جن کے ساتھ مل کے اس ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے وہ تو لٹیا ڈبونے پہ آئے ہوئے ہیں, مطلب اس سے بدنام وہ ہو رہے ہیں. کامران صاحب بات یہی ہے کہ رانگ چوائسز, یعنی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ یہ اسٹیٹس کو اس ملک سے ختم نہیں ہونے دیتے, سیاسی جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں, جی جی جی, اور جو ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے رہے, چور ڈاکو ایک دوسرے کو کہتے تھے, اور جو تیسری پارٹی آئی اس نے انہی کی بات کو سچ لیا نا, کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے, اس نے کہا واقعی اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر چور ڈاکو تو یہی ہیں. اچھا عوام نے بھی یقین کر لیا, اور عوام رائٹلی سو, اس پہ بھی ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تو چور ہے یہ ڈاکو ہیں, انہوں نے اس ملک کا خزانہ لوٹا, اپنے بڑے بڑے محلات بنا لیے, ملک کا فارن ایکسچینج ریزرو بڑھا نہیں ہے, اور ان کے فارن ایکسچینج ریزرو کتنے بڑھ گئے. یعنی یہی خاندان امیر ہوئے, انہی کے کاروبار پھلے پھولے. پاکستان میں کاروبار بھی ختم ہو رہا ہے, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, لوگ جو ہے یہاں سے باہر منتقل کر رہے ہیں اپنا سرمایہ بھی, اپنے اثاثے بھی, اپنی انڈسٹری بھی, اور صرف ایک دو چار خاندان جو ہیں یہی پھل پھول رہے ہیں. سر یہ وہی بات آ گئی حبیب جالب صاحب کی کہ ہر بلاول ہے دیس کا مخروز, ہاں پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. یہ 1988 اور 1989 میں پرہیپس جالب صاحب نے یہ بات کہی تھی. پھر منیر نیازی صاحب بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ منیر اس ملک پر آصیب کا سایہ ہے یا کیا ہے. یہ کچھ تو ہے کامران صاحب. سیب کا سایہ نہیں جی, سایہ وہ یعنی وہ جو بیک ٹو اسکوئر ون والی بات ہوتی ہے نا, ہم اس اسکوئر ون سے آگے نکل ہی نہیں پا رہے. وہ نازک موڑ جو ہے تاریخ کا 1947 سے جو شروع ہوا آج تک وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. عوام بیچاری اسی نازک موڑ پہ پھنسی ہوئی ہے. اور رانا صاحب یہ دیکھیں کہ وہ اس کو وہ کہتے ہیں نا ایک تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے. یہاں پر ہمیں کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیجئے, وہاں پر نہ کوئی سسٹینیبلٹی نظر آئے گی آپ کو, نہ کنسسٹنسی ہے, نہ ریفارمز ہیں, بس وہ نیا تجربہ جی یہ چیز دو, یہ فیصلہ کر دو, پھر اس کو ریورس کر دیتے ہیں. اب یہ سولر والا جو ایشو ہے اس کے اوپر آپ دیکھ لیجئے جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے, یہ جو ہے اس کے اوپر حکومت کے اپنے جو اراکین ہیں وہ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں شور ہو رہا ہے جی, ایک دو دن شور ہوگا, ختم ہو جائے گا, کہ یہ صورتحال اتنی سنجیدہ ہو چکی ہوئی ہے اور اس کو سیریسلی کوئی نہیں لے رہا. اب مجھے ایک بات بتائیں, وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے سر اس کا, تو کی ہویا پھر نوٹس تو ہر روز لیا جاتا ہے, کی ہو جاتا ہے نوٹس لین نال لوکاں دے مسائل حل ہو جان گے کامران صاحب. ہاں وہی بات ہے, وہ نوٹس میں لیا. یہ تو ڈرامے بازیاں ساری, شوبدہ بازیاں ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان میں انرجی کرائسس جو ہے وہ تھا, پہلے بھی تھا, جی جی ٹھیک ہے, لوڈ شیڈنگ, شارٹیج آف الیکٹریسٹی. اچھا جی آئی پی پیز آئی, آر پی پیز آئے, یہ معاہدے کس نے کیے تھے ذرا کامران صاحب بتائیں. پیپلز پارٹی نے. اور پی ایم ایل این نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے نہیں کچھ کیا تھا. انہوں نے شراکت داری کی تھی, مطلب آئی پی پیز اون کی تھی نا, ان کے چاچے تائے مامے رشتہ دار دوست احباب ان کے پاس وہ آئی پی پیز گئیں. جی اوکے. اچھا معاہدے مہنگے داموں انہوں نے کیے کہ جناب آپ سے میں بجلی خریدوں یا نہ خریدوں میں نے پیسے آپ کو دینے ہیں. بالکل. اس سے بڑا عوام کے حق پہ ڈاکہ کیا ہو سکتا ہے کامران صاحب؟ نو ڈاؤٹ. اور وہ یعنی اپنے آپ کو بینیفٹ دیا, اپنے آپ سے مراد خود بھی اور اپنے احباب کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو. ٹھیک ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے فارن ایکسچینج ریزرو تو بڑھ گئے لیکن عوام کا کچھ نہیں ہوا اور اس ملک کا کچھ نہیں ہوا. اب نتیجہ تن کیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا جی کوئی 3-4 سال پہلے کہ جی سولر انرجی کی طرف جائیں, لوگوں کو جو ہے انسینٹیوز دیے, بالکل, اور اس کو راغب کیا کہ آپ انویسٹ کریں. اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی اس ملک میں. اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے نا, جو سولر پینلز اور یا سارا سسٹم امپورٹ ہوا وہ بھی کہیں نہ کھرا ان کے گھروں تک جائے گا کہ ان کے اپنے ہی لوگوں نے یہ ساری امپورٹ کی اور لوگوں کا پیسہ انویسٹ کرایا. اور اب کیا ہوا, اب کہتے ہیں کہ جناب اب ہم جو منیمم یوزر ہے جو 100 یونٹ بھی استعمال کرے گا بجلی, اس پہ بھی 200 روپیہ لاگو ہوگا. ٹیکس لگا دیا اس پہ. اور یہ لگا کون رہا ہے پتہ ہے؟ جن کے اپنے بجلی کے بل جو ہے نا وہ معاف ہیں, وہ فری بجلی ملتی ہے ان کو, چاہے وہ وزیر ہیں, مشیر ہیں, جج ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ایلیٹ ہے سر.
ان کے اوپر تو 200 روپیہ بھی لاگو نہیں ہوگا. ایک غریب آدمی جو 100 یونٹ استعمال کرے گا, ایون نہیں بھی کرے گا, تو اس کو 200 روپے فکس چارجز دینے ہیں. یعنی وہی لوگ جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنا چاہتے تھے لوٹا ہوا, آج وہ کٹھے ہو گئے اور انہوں نے عوام کا پیٹ پھاڑنا شروع کر دیا. اچھا, اویس لغاری صاحب یہ کہتے ہیں, ان سے سوال ہوا کہ جی آپ نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو سولر پینل یوز کرنے والے ہیں, 7 سال کا ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ, تو آپ کیسے اسے ڈیویٹ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس کے لیے عدالتیں حاضر ہیں, یہ لوگ وہاں جائیں, وہاں جا کے اسٹے لے لیں. مطلب اندازہ لگاؤ, حکومت کچھ نہیں کرے گی, عدالت جائے. یار یہ وزیر صاحب جو ہے نا, ان کے والد جو فاروق لغاری صاحب تھے, ایک بڑی قداور سیاسی شخصیت تھے. جی جی ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب 1996 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو ختم کیا گیا, اس وقت وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے فاروق لغاری صاحب, اور اس وقت بہت سارے کیسز بنائے گئے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور سب کے حوالے سے, اور اس میں یہ انرجی فیکٹر جو ہے یہ بھی آیا تھا, یہ جو آئی پیز اور سارا کچھ. اوکے, تو دیکھیں سب کو تو این آر او مل گیا, جنہوں نے عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا, ان کا گلا دبایا اور ان کا خون چوسا جا رہا ہے, ان کو تو این آر اوز مل جاتے ہیں. بلکہ این آر او سے کیا, فارم 47. اچھا, کل مجھے ایک دوست نے کہا, لائر ہیں, انہوں نے کہا جی کہ میں عدالت میں ایک پٹیشن فائل کر رہا ہوں ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, یہ سولر والے معاملے پہ. تو میں نے اس کو ہنس کے کہا, میں نے کہا یار عدالت سے تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو, ججوں کو تو فری بجلی ملتی ہے, ان کو تو احساس ہی نہیں ہے, بالکل تم کیا کرو گے؟ تو یہ جب آپ ہوپ لیسنس کی صورتحال پیدا کریں گے تو پھر کیا ہوگا کامران صاحب؟ پھر وہی ہوگا کہ لوگ سراپا احتجاج ہوں گے, جو نیپال میں ہوا کسی دن پاکستان میں بھی ہوگا. اب تو لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دیتے ہیں, نہ صرف اس حکومت کو بلکہ ان کے فیسیلیٹیٹرز کو, کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے ظلم. اور یعنی اپنی تنخواہیں دیکھیں کہاں تک بڑھا لی انہوں نے, اپنی مراد ان کی دیکھیں وہ کام نہیں ہو رہی ہیں, اور ان کے جناب فارن ٹورز آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, اور قرضے پہ قرضہ لیے چلے جا رہے ہیں. اکانومی کی حالت کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی پاکستان کا سی پی آئی میں جو ہے نا وہ مقام بہتر ہو گیا, یعنی کرپشن پرسیپشن انڈیکس جو ہے, تو کرپشن جو ریالٹی میں ہے وہ کدھر ہے؟ یہ بھی تو کرپشن ہے. سر کتنی امپروو ہو گئی تھی, 1 ڈگری. ہاں, تو یہاں پہ شور پڑ گیا جناب کہ دیکھیں پاکستان میں کیا ہو گیا. یہ کیوں نہیں بتاتے کہ پاکستان سے کتنی انڈسٹری باہر چلی گئی ہے, پاکستان میں کتنے کاروبار بند ہو گئے, لوگ کانفیڈنس ختم کر چکے, ریئل اسٹیٹ سیکٹر آپ کا تباہ و برباد ہو گیا, ٹھیک ہے, جمہوریت کے پرخچے اڑ گئے, جو شخصی آزادیاں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. عدالت میں جو قیدی ہے صرف عمران خان ہی نہیں, اور بھی بہت سارے لوگوں کا یہی حال ہوگا. یہ تو اس لیے ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کہ ہی از اے لیڈر آف اے پولیٹیکل پارٹی, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں وہ کر کیا رہے ہیں. پھر عوام کو کہتے ہیں جی بسنت ہے جی پتنگ اڑاؤ, جی گڈی اڑاؤ. تو عوام کی تو گڈی ویسے ہی کٹ گئی ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے پتنگ بازی کرائیں یار, اچھی بات ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی تو فیس کریں. ہاں, یاد آیا مریم نواز صاحبہ نے ایک دفعہ کہا تھا, پنجاب کے لوگوں یاد رکھنا تمہارا بجلی کا بل حکومت پنجاب دے گی. دیں گے. الیکشن سے پہلے ایک دوسرے لیڈر نے بھی یہ کہا تھا کہ جی 300 یونٹ میں فری کر دوں گا. تو کتنے نے پھر؟ مطلب میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے والوں نے عوام کا پیٹ پھاڑ دیا. یہی ہوا ہے سر, یہی ہوا ہے. اور بلکہ وہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ حکمران طبقے نے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال دیا, یہ بڑی اچھی فریز ہے کہ یہ حقوق ہمارے ہیں اور ان حقوق کے اوپر ڈاکہ جو مارا جا رہا ہے وہ ہمارے ہی, اور ان کی مراد کم نہیں ہو رہی. جی ہاں, یعنی پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ بڑھ رہا ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ بڑھ رہا ہے. زرداری صاحب کیا کہتے تھے کہ میں پاکستان کا فارن ایکسچینج ریزرو $100 بلین تک لے جاؤں گا. یار خدا منو, پاکستان کی آپ نے جو حالت کر رہی ہے, عوام کا جو آپ نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے, تو پاکستان عوام ہی ہے نا, عوام پاکستان ہے. بجا آپ لوگوں کو کس حد تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انارکی ہو, کیاس ہو, سول ڈس اوبیڈینس ہو جائے؟ حالات تو یہی لگ رہے. اچھا پھر دیکھیں فوج نے ایک بڑا سا اقدام کیا, SIFC بنائی. وہ بیوروکریسی نہیں چلنے دے رہی SIFC کو بھی. جی, پاور ڈویژن میں نان ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہوئے یہ جو فیصلے کر رہے ہیں سولر والے. اور آپ پتہ کیا ہوگا, اس حکومت کو, اس خزانے کو سب سے بڑا نقصان ہمارے ملک کو جو ہوگا کہ بہت سارے لوگ پتہ کیا کریں گے, آف گریڈ چلے, وہ آف گریڈ ہوں گے. انہوں نے کہا جناب ہے پہ تہاڈی بجلی, سانو کچھ نہیں چاہیے. وہ مزید 4-5 لاکھ روپیہ انویسٹ کریں گے اپنے گھروں میں, وہ بیٹریاں رکھ لیں گے. تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ ظاہر حکومت کا اور اس کی پالیسی کا وہی ذمہ دار. سر وہ بات تو وہی ہے نا. پھر یہاں پر ہم کوٹ کرتے ہیں نا سر کہ وہ PIA کے پائلٹ سے متعلق ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی غلام سرور خان نے اسمبلی میں, اور کے گلے پڑ گئی, وہ پڑ گئی اور واقعی وہ پھر ڈال دیا. تو یہ جو پالیسی ہے کل کو یہ کس کے کھاتے میں جائے گی؟ CNG کیسے لگی تھی اس ملک میں, یاد ہے آپ کو؟ بالکل کہ وہ ہر گلی میں 3 اسٹیشن لگ گئے CNG کے, بغیر سوچے سمجھے. تو بینیفیشری کون تھے؟ وہ انہی کے لوگ تھے
اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سولر کی طرف لے کے پوری دنیا رینیوبل انرجی کی طرف جا رہی ہے, گرین انرجی کی طرف جا رہی ہے, پاکستان میں ڈسکریج کیا جا رہا ہے. اچھا ایک اور بتاؤں کہ جب یہ آف گریڈ کی طرف لوگ جائیں گے نا تو بیٹریوں کے امپورٹرز بھی یہ خود ہی ہوں گے, لیتھیم بیٹریز جو ہیں جی, اور ان کے بڑے بڑے جناب ٹھیکے ہوں گے, مطلب وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی, ہاں وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی, وہ مہنگی ہی ہوں گی جب ڈیمانڈ ہوگی. ٹھیک ہے, آپ لوگ تو اس طرف جائیں گے. مطلب میرے اور آپ کے گھر اگر سولر لگا ہوا ہے, میں تو خود فیصلہ کر چکا ہوں کہ بھائی آئی ڈونٹ نیڈ الیکٹریسٹی فرام وابڈا, میں تو اپنے گھر میں اپنے بیٹری لگاتا ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں جو بجلی ان کو دوں گا ابھی بنا کے اس کے اوپر بھی ٹیکس دوں گا, اور جو خریدوں گا اس پہ بھی ٹیکس دوں گا. ڈبل ٹیکسیشن ہے. What is this اچھا, nonsense? وہ اویس لغاری صاحب ظاہر ہے وہ متعلقہ وزیر ہیں, اس لیے بار بار ان کو کوٹ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو بجلی لیتے ہیں آئی پی پی سے اور دیگر سے وہ 8 روپے پڑتی ہے ہمیں, یہ جو بناتے ہیں یہ ان کو 5 روپے پڑتی ہے, تو ہم ان کو 5 روپے کے جو ہے نا وہ 40 یا 50 روپے کا یونٹ کیوں دیں پیسے, کامران صاحب اپنی دے دیں. وزیروں کو کچھ پتہ ہے, اگر ان وزیروں کو کچھ پتہ ہوتا تو پاکستان کی معیشت کے یہ حالات نہ ہوتے, لوگوں کے یہ حالات نہ ہوتے. یہ تو بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے, ان کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا. بالکل جی, ان وہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام کس طرح پس رہی ہے, اور یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو بسنت منا لی. اچھی بات ہے, فیسٹیولز ہونے چاہیے, لیکن ریالٹی سے آنکھیں نہ چرائیں, ریالٹی کو فیس کریں. عوام کو آپ نے جواب دینا ہے, لیکن پھر بات وہی ہے, عوام کو جواب کیا دینا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ پہلے اسی کڑا جواب دیتا ہے, ٹھیک ہے, جڑا ہون دینا ہے, پہلے فارم 47 ملے تو اگلی باری پھر این جی ہو جائے گا. عوام یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جی جب الیکشن آئے گا پھر تو انہوں ملیں گے جناب. عوام تو اب کہہ ہی نہیں سکتی, کیونکہ ان کو پتہ کہ اگر ہم کچھ کہیں گے بھی تو ہمارا فیصلہ جو ہے اس کو کس نے ماننا ہے. رحمان صاحب آج میں لگ رہا ہے کہ تسی کتھارسس ہی کیتا ہے. میں ایک پاکستانی ہوں, میں بھی فیس کرتا ہوں کامران صاحب, میں بھی تنخواہ دار آدمی ہوں, آپ بھی ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا گزر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی, بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ کرائم نہ آپ ہو سکتے ہیں نہ میں ہو سکتا ہوں. بالکل, اور یہ جو کچھ بھی باتیں ہیں یہ ساری فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی دوسرے کا تجربہ ہم بتا رہے ہیں, یہ وہ چیز ہے جو ہم خود فیس کر رہے ہیں, عوام فیس کر رہی ہے. رحمان صاحب آپ نے بڑی شعر و شاعری کی ہے, میں بھی وہ ایک شعر سے ہی کنکلوڈ کرتا ہوں. ہندی کا شعر ہے کہ جب تک سمے نہیں دیتا ان نیتاؤں کو مات, جب تک سمے نہیں دیتا ان نیتاؤں کو مات, تاش کے وہی 52 پتے جیسے بھی دو بانٹ.